کہ ہمارے اور ان کے مشن اور ویژن میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کے ہاں کوئی شے بھی مقدس نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک ہر چیز جو ہے وہ نسبی ہے اور قابل تغیر ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ان کے نزدیک کوئی چیز بھی مستقل نہیں، مقدس نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ ثوابت ہیں اور کچھ متغیرات ہیں، ان پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کچھ عقائد ہمارے ایسے ہیں کہ جن میں کوئی تبدیلی، بلکہ جتنے بھی عقائد ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہاں جو فروعی مسائل ہیں ان میں کچھ تغیر واقعہ ہو سکتا ہے، اور زمان و مکان اور احوال و اشخاص کو دیکھتے ہوئے ہم ان کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن جو جوہری عقائد ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو وہ ثوابت ہیں، وہ بدل نہیں سکتے۔ جبکہ یورپ نے اپنے لائف سٹائل کے اندر ثوابت کو رہنے ہی نہیں دیا، بلکہ ان کے ہاں ہر چیز جو ہے وہ تغیر پذیر ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شے کو اپنی زندگی اور سر پہ سوار کر لینا اور عقیدہ بنا لینا یہ شاید درست نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور وہ پھر ہر چیز کو بڑے بے ہنگم طریقے سے گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو یہ بھی فرق ہمارا اور مغربی سوچنے کے انداز میں ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ثوابت ہیں، کچھ متغیرات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب توہین آمیز خاکے شائع ہوئے اور اس پہ مسلمانوں نے بہت شدید رد عمل دیا، دھرنے ہوئے، مظاہرے ہوئے، آواز بلند کی گئی، غم و غصے کا اظہار کیا گیا، تو یورپ کے لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ مسلمان کیوں تل ملا رہے ہیں، ان کو غصہ کس بات کا ہے؟ کیونکہ ان کے ہاں تو یہ ایک معمول کی بات ہے کہ ان کے پاس ثوابت ہیں ہی نہیں، جبکہ ہمارے ہاں یہ معمول کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اصولوں کی بڑی اہمیت ہے، ثوابت کی بڑی اہمیت ہے، اور اصولوں کے اوپر کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہمارے نوجوان اور ہمارے اسکالرز آگے بڑھے اور انہوں نے انٹرنیٹ کے اندر ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہر چیز کو ہی قابل تغیر سمجھ لینا اور ہر ایک چیز کو داؤ پہ لگا دینا، اس سے تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ جیسے حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو پھر جب تمہارے ہاں کوئی چیز بھی مستقل نہیں ہے، اصول نہیں ہے، ثوابت نہیں ہے، تو اس کا تمہیں خود نقصان ہوگا اور تمہاری آنے والی نسلوں کو ہوگا۔ اس لیے کچھ ثوابت کے اوپر تم ڈٹ جاؤ اور یہ سوچنے کا انداز تم اسلام سے حاصل کرو، تو تمہارا معاشرہ اور تمہاری تہذیب جو ہے اس کو بھی کچھ بقا نصیب ہو جائے گی، وگرنہ تو کسی اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں، کسی ویلیو اور اقدار کی کوئی اہمیت نہیں، اور ہر چیز ہی جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور کہ کسی اخلاق اور کسی ویلیو کی پھر کوئی قدر باقی نہیں رہ جاتی۔ تیسری بات جو آج کے اس